جی سلام آداب نمستے، سب کیسے ہیں؟ اور ست سری اکال، خاص طور پہ جتنے ہمارے دوست ہیں سننے والے. تو اصل بات پہ آتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف یوٹیوب پر باندھتے اس وجہ سے ہیں کہ وہ لوگوں پہ تنقید کریں، صرف تنقید کے لیے، تاکہ لوگ انہیں سنیں، لوگ انہیں پسند کریں کہ میں نے آج اس کو روسٹ کیا، آج اس کو روسٹ کیا، کل میں اس کو روسٹ کروں گا یا کروں گی. یہ سارے خاص طور پہ یہ یہاں پہ جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایک این ایف ہے اور ایک دوسری ہے وہ شبو جی ہیں. یہ دو ہیں خاص، اور بھی ہیں لیکن وہ کم سے کم اپنی ایک حدود میں رہ کے ہر چیز کرتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جی اب بات یہ ہے کہ کوئی پیار کرے تب بھی انہیں مصیبت، کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی انہیں مصیبت. یعنی کہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہاں سے صرف ون سائیڈڈ پہ جا رہا ہے، صرف مخالفت سب کی برائی کرنی کی، ایسا نہیں. یعنی کہ جو بھی کام ہونے چاہیے. اب سبھاونا کے بارے میں این ایف نے باتیں کی ہیں. جی وہ ایسی نہیں، ان کی آپس میں خاص محبت دکھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی سمبھاونا کو بھی اس سے پوچھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب پر ہے، اتنی بڑی ہے، پورے کنٹرول کیا ہوا ہے میڈیا کو، ہر چیز کو اس نے کنٹرول کیا ہوا. لگتا ہے پورے ہندوستان کو بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو آگے ان کو پسند کرنے والے ہیں وہ تو بس یہی ہے کہ بس ہماری امی جان ہے یہ. اور آگے ان کے اولادیں بھی کافی ہیں، یعنی کہ ان کے چیلے بہت زیادہ ہیں جو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آپ نے تو کمال ہی کرتے ہیں. بھئی اس کی سمبھاونا کی ایک اپنی زندگی، وہ جو سچ ہے وہ سچ بھی دکھاتی ہے، وہ چھپاتی نہیں ہے. جیسے آپ بھی اکثر چھپاتی ہیں، ڈبہ بھی چھپاتی ہے، سارے چھپاتے ہیں، اوپن چیز نہیں کرتے وہ کچھ بھی گھر کے معاملے میں خاص طور پہ، کیونکہ آدھے گھنٹے کا تو سارا بننا ہوتا ہے یا 1 گھنٹے کا بنا لیتے ہیں. تو اس میں وہ اوپن کر کے ہر چیز کرتی ہے. جو بھی اچھا جا رہا ہے نا، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں نا، اسی کے بارے میں یہ کوئی نہ کوئی پوڈ کاسٹ بنا دیتی ہے، تاکہ کیونکہ اس کے فالوور زیادہ ہیں، اس وجہ سے، تاکہ ادھر سے کچھ لوگ ٹوٹیں گے اور میری طرف آئیں گے. یہ تو بزنس ہے. اور دوسری بات کہ یہاں پہ صرف مکاری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جتنا کھیل سکتے ہو اتنے لوگ آپ کو پسند کریں گے. آپ جتنے بڑے مکار ہو اتنے آپ لوگوں کو لوگ پسند کریں گے. آپ جتنے فنکار ہو، آپ جتنی باتیں لوگوں کے بارے میں کر سکتے ہو تو لوگ آپ کو پسند کریں گے. اب دیکھیں، اب یہ عامر کے خلاف، عامر خان کے بارے میں یہ اس نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ بنایا، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے، کہاں عامر اور کہاں یہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اپنی اوقات دیکھو اور عامر کو دیکھو ذاتی زندگی کے اوپر آپ کہتی میں جاتی نہیں ہوں. بھی اس کی ایک ذاتی زندگی، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. بھئی یہ آپ ہی تک ہر چیز کیسے پہنچتی ہے؟ کسی کی ذاتی زندگی میں یہی ہے کہ آپ نے کہا وہ اس نے مووی بنائی تارے زمین پہ، بچوں کے لیے اتنا کیا، یہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے اوپر بھی آگے بات کرنا چاہ رہی ہیں. عامر نے دیکھیں، وہ ایک ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک مووی ہے. عامر خود بھی نہیں لکھتا، خود بھی نہیں سارا کرتا، وہ تو ایک ایکٹر ہے. جو بھی ایکٹر ہوتا ہے اسے جو کہا جاتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے. اور ذاتی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر، وہ یہ کیا تھا کہ ہر وقت بندہ رول کے اندر نہیں رہ سکتا. وہ ایک ڈرامہ نہیں بن رہا، وہ ایک مووی نہیں بن رہی. تو جب انسان زندگی گزارتا ہے وہ ایک ہماری طرح ہی نارمل زندگی گزارتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. لیکن گھر میں پھڈے جھگڑے ہر چیز زندگی ویسے ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو کسی این ایف کو کسی میں محبت نظر نہیں آ رہی. فیصلہ یہ کرے گی، وہ خوش رہ رہے ہیں. سمبھاونا بھی اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے. بھی اتنا عرصہ اگر ان کی شادی کو ہو گیا تو وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو خوش ہے نا، ورنہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے. اس میں کون سی بات تھی؟ اب عامر خان کی بات کر رہے ہیں تو عامر خان کو جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرے گا نا. وہ آپ کا مشورہ لے کے تو نہیں چلے گا. وہ بھائی اپنے آپ کو مشورہ دو، یا اپنے جو آپ کے ماننے والے ہیں نا نیچے، جو آپ تو پیر بنی ہوئی، ماں بنی ہے سب کی، اور جو ماں ہوتی ہے وہ تو سب سے بڑی ہوتی ہے. تو آپ سے پوچھ کے سب کچھ کرنا چاہیے. تو اب عامر سے تو آپ سے پوچھ کے نہیں کرے گا.
اب جو سمبھاونا ہے وہ بھی آپ سے پوچھ کے نہیں کرے گی، اب ڈبہ ہے وہ بھی آپ سے پوچھ کے نہیں کرے گی، اور اب جو جناب ہے وہ بھی، وہ یعنی کہ یہ سارے ان کو آپ جو مرضی کر لے، آپ نے وہی کرنا ہے۔ کہاں وہ ہے سمبھاونا کہ آپ دیکھیں اس کے فالوورز کتنے اور آپ کے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کوشش کریں اور برائیاں کریں، کم سے کم دوزخ کی آگ تو خوب گرم ہو رہی ہے نا آپ کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسی ہے۔ آپ ہر اس چیز کو اٹھاتی ہیں جو لوگوں کے لیے زندگی کی آسان ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہر وہ مشکل چیز اٹھانی لوگوں کے لیے۔ لینا اسلام کا نام ہے، بننا بہت حاجن ہے، اور کام آپ کے کیسے ہیں؟ برائیاں کرنی، لوگوں کو ذلیل کرنا۔ اگر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں جی، دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، آپ تو جانتی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، کہ اگر کسی کی آپ برائی دیکھ لیتے تو خاموش ہو جائے، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کرنی ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ سچائی بیان کرتی ہیں تو کوئی آپ کے بارے میں سچائی بیان کرتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ کے جو آگے چیلے ہیں ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ ایسا ہی ہوتا ہے، جو دو گے وہ لوگے۔ یہ اصل میں انٹرنیٹ بلی کرتی ہے، اور اس کے پاس اسی وجہ سے یہ بلی کر کر کے یہ، اور شبو، اور خاص طور پہ یہ آگے آئی ہیں بلی کر کر کے۔ انہوں نے جو بھی کرنا ہے انہوں نے بلی کرنا ہے، ان کا اور مقصد ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی ان کے بارے میں نہ بات کرو جو مرضی ہو۔ آج دیکھیں یہ عامر کے بچے کے بارے میں آ گئی ہے کہ اس کا بچہ ہے، پہلے وہ معصوم رشتہ کا تو کوئی ثبوت نہیں تم نے دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تو کبھی بات نہیں کی، کوئی ثبوت دو نا، معصوم رشتہ تھا نا۔ اتنا اس کے لیے تم نے شور کیا، اتنا ڈرامہ کیا، کیا کچھ نہیں آپ دونوں نے مل کے کیا، تم نے اور تمہارے شوہر نے، اور اس میں معصوم رشتہ ایسا تھا، لیکن کیا ہوا گیا؟ ثبوت ابھی تک نہیں ملا۔ اب عامر کے پیچھے پڑ گئی ہو، چلو کم سے کم اپنے آپ کو کتنی اچھی ثابت کر لو، اپنے بارے میں بتا دو کیسے بھاگ کے گئی تھی، اور تمہارے کس کے ساتھ ریلیشن تھے وہ بھی ذرا بتاؤ نا لوگوں کو۔ پھر ہر چیز مجھے ہی نہ کہو کہ مجھے ہی بتانی پڑے، مجھے تھوڑا سا عجیب لگے گا ہر چیز بتاتے ہوئے نا۔ تو کم سے کم یہ تو آپ سوچو کہ تم کسی کے بارے میں اگر ایسا کہہ رہی ہو، عامر کے بارے میں، کہ اس کا بیٹا بھی، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جی ایک انسان ہے جو پاکستانی ہے، میرے بارے ذکر ہوتا ہے، اور وہ یہاں ہمارے انڈیا کے بارے میں، انڈیا میں جو رہنے والے ان کے بارے میں یہ وہ بات کر رہا ہے، این ایف کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور شبوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ، خیر ابھی تک تو میرے ٹارگٹ میں یہی ہے، ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو کیونکہ دوسرے ملک والے کو ہمارے ملک کے کسی بھی بندے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ کوئی نیا رول آپ لوگوں نے بنا لیا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا؟ کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے، اپنے ملک والوں سے، اپنی کنٹری کے لوگوں سے اتنے ہی پیار کر دی، ابراہیم فیملی کو تو آپ نے ان کے چیتڑے اڑا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ملک کے ہیں تو آپ ان کے بارے میں، آپ کتنی عجیب سی سوچ کے ساتھ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اپنے ہیں انہی کو مار رہے ہو آپ لوگ۔ ابراہیم فیملی کا نام تھا، اس کو آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ان کو روسٹ کیا، ٹھیک ہے؟ سمبھاونا تو اس کو روسٹ کیا، آپ نے عامر کو روسٹ کیا اسی بات کے اوپر کہ یہ اس کے ایک رشتہ ہے۔ اگر رشتہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، کوئی ثبوت لاؤ، پھر مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں اتنا ہے نا این ایف اور وہ شبو آپ کے پاس، کیونکہ اگر ہے نا تو گوہر خان کے بارے میں ذرا بنا کے دکھاؤ، مزہ آ جائے گا۔ وہ آپ لوگوں کو اڑا کے رکھ دے گی۔ گوہر خان کے بارے میں ذرا بناؤ نا، آپ لوگ دونوں بڑی، آپ یوٹیوبر بنتی ہو نا، چیلنج دیتا ہوں، جب بناؤ گی نا تو آپ کی حالت کیا کرتی؟ آپ ان لوگوں کو ان کے بارے میں بناتے ہو جو آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ آپ کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے جو چیلے ہیں، یہ چیلے اور چیلی ہیں نا، جو یہ آپ کے بارے میں آپ کی تعریفیں اور پل باندھتے ہیں۔ گوہر خان کے بارے میں بات کرنا، اور جو اچھے ہیں نا لوگ ایسے اس طرح کے، ان کے بارے میں بات کرنا، وہ آپ کو وہ حالت آپ کی کر دیں گے کہ آپ یاد کریں گی۔ تو یہ آپ دونوں کو چیلنج ہے، گوہر خان کے بارے میں ضرور بنانا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں، یہ دوسرے کی زندگی سے کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ جیسے مکھی نہیں ہوتی، ایک مثال دیتا ہوں، مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے، تو
تو یہ دونوں ایسے انجینئر ہیں کہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے مکھی کی طرح گند پہ بیٹھنا ہے. کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات نہیں کرنی، جو برا اس کا ہے وہاں سے ہم نے چن چن کے نکالنا ہے. مکھی کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ زخم ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھے گی. وہ جسم کے دوسرے حصے پہ نہیں بیٹھتی، وہ زخموں پہ بیٹھتی ہے، کیونکہ گند پہ بیٹھنا اس نے. ان لوگوں کا بھی، شبوں کا بھی اور NF کا بھی اور اس کے میاں کا بھی یہی سٹائل ہے کہ بس اس چیز کو اچھالو تاکہ ہمارا نام ہو. ہمارے لوگ سارے مل کے، ہم بھی غوصب کرتے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے غوصب کرو اور ٹھٹھا لگاؤ اور ہنسو اونچی اونچی. یہ ہے ان کا اصل مقصد. یہ ایک جھوٹ اور پکڑا گیا. NF نے کہا تھا یہ لوگوں کو فرنچائزی دے رہے ہیں، حالانکہ سچائی کیا نکلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کے اوپر دہلی کے اندر ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں. بھائی وہ ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں، تکلیف تو ہوگی نا. وہ ایک نیا دہلی کے اندر ایک لوگ انہیں جانتے بھی، انہیں پسند بھی کرتے ہیں، اور اس بنا پہ اگر وہ کھول رہے ہیں تو انہیں کچھ فائدہ نظر آتا ہوگا، لیکن جلن کہیں نہ کسی کو ہو رہی ہے. اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا جو یہ اکثر بولتی ہیں، بڑا گندا سا لفظ ہے. اب میں جلن ہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، دوسرا تو میں کر نہیں سکتا. بھئی اگر دیکھا جائے شعیب سے بہت اچھا وہ کر رہے ہیں، وہ ساتھ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں. NF ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہے کہ دوسروں کو دکھاوا کر کے پیسہ کمانا کوئی اچھی بات نہیں. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کیا دوسروں کو ذلیل کر کے پیسہ کمانا یہ اسلام میں ہے؟ دوسرے کو نیچا دکھا کے پیسہ کمانا اسلام میں ہے؟ کسی کا غصب کر کے پیسہ کمانا اسلام میں ہے؟ کسی کو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کسی کا معصوم بچہ، معصوم رشتہ شو کر کے آپ پیسہ کمائیں، وہ جائز ہے؟ آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے، باقی سب کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ آپ سب کی اماں جان ہے. آپ اور شبو جی، اماں جان جو ہوتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک ہے. ایسی اماں جو اپنی اولاد کے ساتھ وہ حالت کرتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سب کو ایک بات پہ لگایا، بس ڈبہ کے خلاف بولو. دیکھو جتنا آپ لوگوں نے ان کے خلاف بولا ہے وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. اسی لیے کہ انسان اگر کسی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے نا تو اپنا ہی ہر چیز کمی فیل ہوتی ہے. ہاں ان کے لوگ انہیں پسند. گوسپ کرنے میں مزہ تو پھر آتا ہے نا، کیونکہ مل جل کے سارے پورے نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر ایک نام چلتا ہے. ہاں اس نے NF نے یہ کہہ دیا، شبوں نے یہ کہہ دیا، کتنا بڑا نام ہے. انہوں نے ان کو ایسا ذلیل کیا، کتنا اچھا لگا. وہ ایک بات ہے، آپ جن لوگوں کو نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے نا وہ اوپر جا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آپ لوگ سڑو سارے مل کے، اور وہ دیکھے اوپر سے اوپر دونوں گھر جا رہے ہیں. آپ عامر خان کے بارے میں بات کرتی ہو، اس جیسی کوئی اچھی موویز بناتا ہے مجھے بتاؤ. چاہے وہ کتنے سالوں میں ایک مووی بناتا ہے لیکن وہ کمال بناتا ہے اور ایک چیز سوچ کے کرتا ہے. دیکھیں جو بھی اس چیز میں آتی ہے، اگر آپ نیٹ پہ آئی ہیں نا، آپ اور شبو اور جتنے اور لوگ ہیں، وہ ایک فیم کے لیے ہیں. لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہم دیکھیں. یہ بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں تو فیم کے لیے جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی موویز کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. بعد میں اگر کوئی عیاش ہو جاتا ہے یا کچھ بھی حرکتیں کرتا ہے، یہ تو ان کی زندگی کا ایک معمول ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے تو یہ چیزیں دیکھی بھی نہیں ہیں. آپ نے تو یہی دیکھا، قطر ہی دیکھا. قطر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. اور آپ لوگوں کی لائف کیا ہے، یا آپ لوگوں نے گوسپ کرنا ہوتا ہے. اور لوگوں کے پاس آپ نے زندگی میں دیکھا گیا، میں ان لوگوں میں سے کافی لوگوں کو جانتا بھی ہوں اپنے طور پہ، ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کی لائف بالکل الگ ہوتی ہے. اگر آپ ان کے بارے میں کچھ سوچتی ہیں، ایکٹرس کے بارے میں، اور جو خاص کر جن کا نام ہے، آپ ان کو دیکھیں، ان کی حقیقی زندگی میں وہ ایک کھلے مائنڈ، وہ عام چیزوں پہ بلیو بھی نہیں کرتے. وہ آپ کو دکھاوا کے لیے کرتے. ان کی لائف ایک ایسی لگژری لائف ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سب لوگ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، گھومنا، ڈرنک کرنا، ان کے پاس وہ ہر فیسلٹی ہوتی ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی وجہ سے آپ ان کے اوپر انہیں تو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ کی اوقات اتنی ہے کہ وہ جو آپ کا شوہر ہے وہ کتنے بجے آیا اور اس کے بعد کتنے بجے گیا، اور آپ نے اس کو کہنا چل ساری صفائی کر، اور تم نے بیٹھ کے یہ لاگنگ کرنی، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تم نے اور شبوں کی بھی زندگی کا مقصد یہی ہے، بس لاگنگ کرنی ہے.
اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ملتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.